الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، دراصل اس صورت کا جو موضوع ہے وہ معاشرہ ہے، اصلاح معاشرہ ہے کہ معاشرہ کی اصلاح کس طریقے سے ہو۔ تو گزشتہ 2 مجلسوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے وہ 6 باتیں پیش کی گئی تھی کہ جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ جو معاشرے کے اندر بگاڑ ان 6 باتوں سے ہوتا ہے، تو ان 6 باتوں کے اسباب کیا ہے؟ تو ان میں سے پہلا سبب اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ دراصل انسان اپنی ذات پات پر فخر کرنا، کہ اپنی ذات کو بہت بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے کو بڑے خاندان سے سمجھنا اور دوسرے کو گھٹیے خاندان سے سمجھنا، یہ بیماری جاہلیت کی بیماری ہے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کی ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کائنات میں بسنے والی جتنی انسانیت سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی اس کا جو سلسلہ ہے پیدائش کا وہ حضرت آدم علیہ السلام پر جا کر کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سب ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہے، ان کا نسب یہی ہے۔ اس لیے کسی کو اپنی ذات پات پر فخر کرنا نہیں چاہیے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں سید ہوں، کوئی سمجھے کہ میں پٹھان ہوں، کوئی سمجھے میں ملیک ہوں، کوئی سمجھے میں گھاچی ہوں، کوئی سمجھے میں شیخ ہوں، یعنی کوئی فاروقی سمجھے، صدیقی سمجھے، عثمانی سمجھے، علوی سمجھے۔ تو فرمایا کہ اپنی ذات پر فخر مت کرو کہ میں فلاں خاندان سے یا فلاں ذات سے میرا تعلق ہے۔ خیر، اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ دراصل یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ بلال اذان دو۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ وہاں مشرکان مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ اچھا ہوا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کہ اسے یہ دین بد دیکھنا نہ پڑا، یعنی کہ ایسا برا دین کہ حرم کے اندر بلال حبشی اذان دے، وہ دین دیکھنے کی اس کو نوبت نہیں آئی۔ حارث بن ہشام نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے سوا کوئی اور ملا ہی نہیں کہ جو حرم میں اذان دینے کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ ابو سفیان بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابو سفیان نے تو سارا نظارہ دیکھ لیا تھا، اس لیے ابو سفیان کہنے لگے کہ میں کچھ بولوں گا نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ابھی میں کچھ بولوں گا تو وہاں پتہ چل جائے گا۔ بس یہ گفتگو ان کے درمیان میں ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بیان کر دیا۔ تو اللہ کے محبوب نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم یہ بات کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم یہ بات کہہ رہے تھے۔ دیکھیے یہ لوگ حالانکہ ابھی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے، لیکن جھوٹ سے پرہیز کیا ہے۔ کہہ بھی سکتے تھے نہیں، ہم ایسی بات ہی نہیں کر رہے تھے، لیکن ہاں ہم کر رہے تھے بات، اور یہی بات ہم نے کہی۔ بس اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الناس
انا خلقناکم من ذکر و انثی الی آخر. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عزت ملی ہے، وہ جو مقام ملا ہے، وہ ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ملا ہے. اور اے قریش کے سرداروں، تم اس سے خالی ہو، تم اس سے خالی ہو. اللہ کے یہاں کسی کی صورت کو دیکھا نہیں جاتا، اللہ کے یہاں کسی کے مال کو دیکھا نہیں جاتا. اللہ کے وہاں تو تقویٰ دیکھا جاتا ہے. پرہیزگار کون ہے؟ بس وہ دیکھا جاتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ایمان سے منور ہے، اور تمہارا دل ایمان سے منور نہیں ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر میں دیکھنے میں کالے ہیں، اور تمہارا سردار ابو لہب کہ جس کی خوبصورتی کا کیا عالم تھا، کوئی بتا کیسے خوبصورت ابو لہب، کہ ان کے چہرے کو قرآن کریم نے کس انداز میں بیان کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعلے اس کے اس چہرے پر اٹھ رہے تھے، یعنی ایسی چمک تھی، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں تھا. تو قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ اس کی نسل میں بھی تو ایمان لائے ہوں گے نا، ابو لہب کی نسل میں بھی تو ایمان تو لائے ہوں گے، اور وہ بھی تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں گے، لیکن ایمان نہیں تھا. تو اب یہ ان کے نسل میں ایمان لانے والے بھی اپنے آبا و اجداد کو کہہ رہے تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، ہلاک ہو، برباد ہو. پتہ چلا کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر اللہ تبارک و تعالی مقام عطا فرماتا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے جو طواف کیا ہے، وہ طواف اونٹنی پر سوار ہو کر کیا ہے، اور غرض یہی تھی کہ سارے لوگ میرے محبوب کو دیکھ سکیں اور میرے محبوب کو سن سکیں. اس وقت اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے تمہارے اندر سے جاہلیت کے فخر کو اور جاہلیت کے تکبر کو دور کیا. اور اے لوگوں جان لو کہ انسانیت کی صرف دو ہی قسم ہے، ایک نیک اور متقی، وہ اللہ کے نزدیک مکرم اور معزز ہے، اور ایک فاجر و فاسق کہ جو اللہ کے نزدیک ذلیل و رسوا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی انسانیت کی قسم نہیں ہے جو تم نے مان لی کہ میں سید ہوں، میں پٹھان ہوں، میں قریشی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. بس وہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ لوگ عزت دیتے ہیں مال و دولت کو، کہ جس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے آج لوگ اسے عزت دیتے ہیں، جو غریب ہوتا ہے اسے کوئی عزت دیا نہیں کرتا. لیکن کہنے کا مقصد کہ اللہ کے وہاں جو عزت ہے وہ مال و دولت کی بنیاد پر نہیں ہے. اللہ کے وہاں جو عزت ہے وہ تقویٰ کے بنیاد پر ہے. جس کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کیا ہوگا بھائی؟ معزز ہوگا. تو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اب ذرا اندازہ لگاؤ، ایک مرد، اسی کو سورہ نساء میں بھی فرمایا خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پھیلایا. اور یہی مضمون کو سورہ ملک کے اندر بھی بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ ذرأکم فی الارض، کہ جس نے تم کو پھیلایا زمین پر، وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یہ مت سمجھو کہ یہ دنیا کی زندگی ہے وہی ہماری زندگی ہے، بلکہ ہمیں تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا ہونا ہے بھائی؟ کھڑا ہونا ہے. اب ذرا دیکھیں اس آیت کریمہ میں ان مذاہب کے نظریوں کی تردید کر دی. مثلا میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہنود جو ہے، یعنی غیر مسلم ہے جو لوگ ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ انسانیت کو 4 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. آپ مجھ سے زیادہ اس کو جانتے ہیں.
وہ فرماتے ہیں کہ انسانیت 4 قسم میں ہے، یعنی کہ ایک برہمن ہے، ایک شتریہ ہے، ایک وشیہ ہے اور ایک شودر ہے، اور سب برہمن کو وہ اونچا مقام دیتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ برہمن جو ہے وہ برہما جی کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کا اونچا مقام ہے۔ شودر جو ہے وہ برہما جی کے پیروں سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اس کو مقام کیا ہے؟ گھٹیا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں کہا ہمارے نزدیک کون کس کا یہ گھٹیا ہے یہ مکرم ہے نہیں دیکھا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا، تو اس کی تردید کر دی۔ ان کا ایک نظریہ یہ ہے کہ ایک ایک کر کے ایک ایک جوڑے سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر دور میں ایک ساتھ لوگوں کو پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد ان میں سے 4 کو منتخب کیا گیا اور 4 کو صحیفے دیے گئے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ اس طریقے سے ایک سائنسداں گزرا ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا۔ کیا کہا؟ انسان پہلے بندر تھا، اور بندر میں سے ترقی کرتے 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 وہ انسان کی شکل و صورت اس نے اختیار کر لی۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اس کی بھی تردید کر دی کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ انسان پہلے بندر تھا، یہ بھی غلط ہے، بلکہ ہم نے انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے کیا کیا ہے بھائی؟ پیدا کیا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر ہم نے ان کے لیے شعوب بنائے، یعنی بڑا قبیلہ بنایا، وہ قبائل اور قبیلے بنائے۔ دیکھیے عرب کے اندر یہ جو ہوتا ہے نا اس کی ترتیب ہوتی ہے، مثلا شعوب بہت بڑے قبیلے کو کہا جاتا ہے، اس سے نیچے جو ہوتا ہے نا قبیلہ چھوٹا اس کو قبیلہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو نیچا ہوتا ہے اس کو امارہ کہا جاتا ہے، اس کے نیچے آتا ہے فخذ آتا ہے، اس کے نیچے آتا ہے بطن آتا ہے، اس کے نیچے آتا ہے فصیلہ آتا ہے، اس کے نیچے آتا ہے عشیرہ آتا ہے، اس کے نیچے آتا ہے عائلہ۔ عائلہ جو ہوتا ہے نا چھوٹا سا خاندان اس کو عائلہ کہتے ہیں۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ ترتیب ہے عرب کی، اس لیے قرآن نے یہاں 2 قبیلوں کا ذکر کیا، شعوب و قبائل، کہ ہم نے تمہارے شعوب بھی بنائے، بڑے بڑے قبیلے بھی بنائے، چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی بنائے۔ مثلا آپ سمجھئے کہ آپ کی جو سرنیم ہے تو اس سرنیم سے پہلے بھی کوئی سرنیم ہوگی آپ کی، کہنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ آپ کو پھر مخصوص کیا گیا۔ مثلا ہم پاسلیا ہے تو پاسلیا پہلے مہیڈا تھے، تو مہیڈا میں سے پاسلیا ہوئے تھوڑے بہت، سمجھ میں آئی بات؟ اس کے اوپر مہیڈا آیا، اب مہیڈا کس میں سے آیا؟ تو کہ وہ گھانچی میں سے آیا، تو یہ اس سے اوپر گیا، پھر گھانچی اس کے اوپر گیا، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو عرب کے اندر بھی یہی سلسلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ ہو تو اس کو شعوب کہا جاتا ہے، باقی سب اس کی شاخیں ہوتی ہیں جو اس کے نیچے نکلتی رہتی ہے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کریم نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ جو شعوب اور قبائل بنائے یہ فخر کرنے کے لیے بنائے نہیں ہیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ کیا کرو؟ پہچانو، اس لیے ہم نے بنایا۔ اب دیکھو کسی کو ملک بنایا، کسی کو شیخ، کسی کو گھاچی، کسی کو یہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ کہ یہ بھائی کیا ہے؟ پہچان کے لیے۔ لیکن بعض خاندان ایسے تھے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا۔ وہ کون سے خاندان؟ تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو ایک شرف عطا فرمایا۔ اس لیے میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اسماعیل کو منتخب فرمایا، اور اسی اولاد اسماعیل میں سے اللہ نے قریش کا انتخاب فرمایا، اور اسی قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا، اور اسی بنو ہاشم میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ تو یہ اللہ نے شرف کیوں بخشا، یہ مقام بنو اسماعیل کو کیوں بخشا؟ تو سیرت نگار لکھتے ہیں اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے، آپ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کا جو نسب ہے،
وہ بالکل پاک و صاف نسب ہے، اس میں کوئی آلائش نہیں ہے، اس میں کوئی آلائش نہیں ہے۔ یہی وہ خصوصیت تھی کہ جس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اسماعیل کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ لیکن یہ مقام جو اللہ نے اس خاندان کو جو شرف عطا فرمایا ہے وہ کس لیے ہے؟ تو کہ فرمایا وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ کیا ادا کرے؟ اللہ، نہ کہ اس پر فخر کرے، نہ کہ اس پر اور اپنی ذات کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے۔ اس لیے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، تو فرمایا کہ بے شک ہم بڑے خاندان میں سے ہیں، لیکن ہم اس پر کوئی فخر کرتے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے قیامت کے میدان میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سوال کر لے کہ اللہ نے تمہیں یہ شرف عطا فرمایا تھا، اس کا حق تم نے ادا کیا یا نہیں، یعنی انسانیت کی خدمت کی یا نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ اگر کسی کو اہل بیت میں سے پیدا کر دے، کس میں سے؟ اہل بیت کے سلسلے میں سے پیدا ہو جائے، جس طرح آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم سید ہیں، کیا ہے بھائی؟ ہم سید ہیں، تو یہ سید ہونا اس کا حقیقی اگر سید ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس خاندان کے اندر مجھے منتخب فرمایا، نہ کہ اس پر آدمی فضیلت کا مدار بنا لے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں سید ہوں اس لیے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا ہے قرآن کریم کے آیت کریمہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف سید ہو جانے سے انسان کامیاب نہیں ہو جاتا۔ اگر ایک آدمی سید ہے، پینٹ شرٹ پہن رہا ہے، پائجامہ لٹک رہا ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا اور اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، تو کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ قیامت میں آپ سے ایک حدیث ضمناً عرض کر دوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر سوار ہو کر کہا تھا آپ نے، او بنو عبد شمس، او بنو قریش، او بنو مرہ، یعنی آپ نے قریش کو بھی مخاطب فرمایا، عبد مناف کو بھی مخاطب، ہر قبیلے کو خاص خاص نام لے کر مخاطب فرمایا، اور میرے محبوب نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں قیامت کے میدان میں کام نہیں آؤں گا۔ یہاں تک کہ میرے محبوب نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے فرمایا تھا اور اپنے صاحبزادی حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اب کہ یعنی کہ میں تمہیں وہاں بچا نہیں سکوں گا۔ کہنے کا مقصد و خلاصہ یہ ہے کہ اب ذرا دیکھیں کہ جب اللہ کے محبوب خود اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہے ہو تو آج کا سید کیا فخر کر سکتا ہے کہ میں سید ہوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ نے یہ پورا نظام سمجھایا کہ ہمارے یہاں یہ برادری دیکھی جائے گی نہیں، ہمارے یہاں کیا دیکھا جائے گا؟ کہ تمہاری پرہیزگاری اور تمہارا تقوی دیکھا جائے گا۔ اب ذرا آگے بڑھے کہ فضیلت کا ہونا، یعنی کہنے کا مقصد کہ کوئی سید ہے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ مدار فضیلت نہیں، کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ مثلا کسی آدمی کی آواز اچھی ہے یا کوئی آدمی خوبصورت ہے تو یہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اچھی آواز دی، اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا، بلکہ یہ سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا تو میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، یا اللہ نے مجھے اچھی آواز دی، اللہ مجھے خوش ہے، مجھ سے خوش ہے اس لیے مجھے اچھی آواز دی۔ نہیں نہیں، یہ کوئی مدار فضیلت نہیں ہے، بلکہ باعث شکر ہے کہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس نظریے کی تردید کر دی، فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ ہم نے جو الگ الگ بنائے نا، یہ شیخ، یہ وہ مغل، یہ وہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم اپنے رشتہ داروں کو پہچانو کہ کون تمہارا دور کا رشتہ دار ہے، کون تمہارا نزدیک کا رشتہ دار ہے۔ دور کا رشتہ دار کے ساتھ تم کتنے اخلاق سے پیش آؤ، اور نزدیک کے رشتہ دار ایسے بھی ہیں کہ جن میں وراثت کا حصہ لگتا ہے، تاکہ آپ ان کو وراثت کا حصہ دو اور تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، اچھا سلوک کرے گا، ان کا خیال رکھے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائیں گے، عزت کا مقام اسے نصیب ہوگا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، صلہ رحمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، ہم تمام کو توفیق دے۔ آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے عزت والا آدمی وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اسی لیے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا کہ قیامت کے میدان میں حسب و نسب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ قیامت کے میدان میں تم میں سے کون زیادہ پرہیزگار ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے صورتوں کو اور تمہاری دولت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کتنا پاک و صاف ہے، تمہارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، تمہارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے مال اور تمہاری صورتوں کو دیکھتا نہیں ہے۔ آگے ایک روایت میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ساری انسانیت اولاد آدم ہے، اور حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر میرے محبوب نے فرمایا اے لوگو اپنے آبا و اجداد پر فخر نہ کرو، جو آدمی اپنے آبا و اجداد پر فخر کرے گا کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، تو روایت کا خلاصہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک حقیر کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس قدر ذلیل ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی کو حقیر سمجھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کی جو پیدائش ہے اس کا طریقہ بھی ایک ہی ہے، کوئی الگ الگ طریقے سے پیدا ہوا نہیں ہے، اور ایسا پوری انسانیت ایک ہی مادہ تخلیق سے یعنی پیدا ہوئی ہے سب۔ ایسا نہیں کہ اچھے لوگ کو اچھے مادے سے اور اچھے مادے سے پیدا کیا ہو اللہ نے، اور گھٹیا قسم کے لوگوں کو اللہ نے گھٹیا مادے سے پیدا کیا ہو، نہیں، سب کا پیدا ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، سب پیدا ہوئے ہیں ایک ہی مادے سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی ویریہ سے، ایک ہی منی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی فرق ہے بھائی؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اس میں کیا فرق کرتے ہو؟ اپنے آپ کو کیا بڑے سمجھتے ہو اور دوسروں کو حقیر کیوں سمجھتے ہو؟ آخر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور سب چیزوں سے باخبر ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے نزدیک کون مقبول ہے اور کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے۔ اے بے خبر تجھے کیا خبر، بے خبر تجھے کیا خبر کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے۔ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، وہ تو قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا۔ اگر دنیا میں آپ کسی کی عزت کو دیکھو کہ اس کی اتنی عزت ہے اور اس کے پیچھے چلنے والے اتنے لوگ ہیں اور کتنا اس کا مقام ہے، تو یہ دنیا کا دیا ہوا مقام ہے۔ اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہ ہو، اس کی کوئی ویلیو نہ ہو۔ آج فلم ایکٹر کے پیچھے لوگ کتنے دیوانے ہیں، اگر فلم ایکٹر آ جائے تو کروڑوں اس کے عشاق جمع ہو جائے، تو کیا ان عشاق یعنی اس کے عاشقوں کا جمع ہو جانا کیا اس کی کامیابی کی علامت ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس طریقے سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ظاہر میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، اور اس کو چاہنے والے، اس کی عزت کرنے والے، اس کی ہاں میں ہاں کرنے والے اس قدر ہوں گے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ کیا ہی اللہ نے اس کو مقام دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ کے اندر وہ کیا ہو، ذلیل ہو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ دنیا میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی، کوئی مقام نہیں ہوگا، گمنام شخصیت ہوگی، کوئی اس کو پہچانے گا بھی نہیں کہ یہ کیا ہے،
لیکن اللہ کے یہاں وہ بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اہمیت دنیا کی عزت کی نہیں ہے۔ آج مجھے کوئی عزت دے دے، سب مجھے چاہنے والے بن جائے، مجھے اٹھانے والے بن جائے، میں یہ سمجھوں کہ میں مقبول ہو گیا ہوں، اللہ کے نزدیک یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ تو دنیا والوں کا دیا ہوا مقام ہے، اصل مقام تو آخرت کا ہے۔ جس آدمی کی عزت و تکریم اللہ کے نزدیک ہو گئی وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ پتہ چلا کہ ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ کے یہاں ہمارا مقام بن جائے، اللہ کے یہاں ہماری عزت بن جائے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ اس کو ہم پسند آ جائے اور اللہ کے نزدیک ہم مقبول بن جائے۔ تو یہ آیت کریمہ کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ آخر کے اندر پورا قالت الاعراب آمنا، وہاں سے ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے اور اسی پر سورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ خیر تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ایک صاحب خیر کی طرف سے